علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے نور سلطان کی ایپیسوڈ 38 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج میں نے پرومس کیا تھا، پرومس نہیں، میں نے بتایا تھا کہ میں نے کمپلیٹ ناول لکھا ہے، وہ بھی میں پوسٹ کروں گی۔ لیکن ہوا یہ کہ آج میرے گھر پر گیسٹ آ گئے، میری سسٹر ان لا اینڈ چاچو، تو پورا دن اس میں چلا گیا۔ وہ تو شکر مانی کہ مطلب یہ ایپیسوڈ مطلب اس کو 80% میں رات لکھ چکی تھی، کیونکہ مجھے رات نیند نہیں آ رہی تھی۔ اگر میں یہ نہ لکھتی تو ہو سکتا ہے آج ایپیسوڈ نہ بھی آتی، تو کیونکہ وہ کمپلیٹ ناول میں نے ابھی رف لکھا ہوا ہے اور اس کو ابھی لکھنا ہے مجھے، تو پھر مطلب ایسے لکھنا ہے جیسے یہ دکھ رہا ہے، تو پھر ابھی ہو سکتا ہے آج رات یا کل، کیونکہ مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں گھر کے کام بھی کروں اور پھر یہ بھی، کوئی نہیں کل آ جائے گا۔ بس ابھی میں دیکھ لیجئے، میں نے آپ کو کوئی ٹارگیٹ نہیں دی، کیونکہ آپ ٹارگیٹ پورا کرتے نہیں۔ ابھی نہیں دے رہی ہوں 1-2 دن، لیکن اب جب دوں گی تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا، اوکے؟ چلیں بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ اور آج کا ایپیسوڈ بہت پیارا ہے، بہت زیادہ، مجھے لکھ کر بہت مزہ آیا، تو آپ کو پڑھ کر بھی آئے گا انشاءاللہ۔ چلیں رات کا تیسرا پہر تھا، چاروں طرف سناٹوں کا راج تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، جس کی وجہ سے خنکی بڑھ گئی تھی۔ ستمبر کا شروعات تھا، لیکن پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے راتیں کافی ٹھنڈی تھیں۔ پھر مستقل بارش کی وجہ سے بھی موسم میں بہت بدلاؤ آ گیا تھا۔ سب کے سب اس وقت اپنے کمروں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ تھکن کی وجہ سے سب جلدی سو بھی گئے تھے۔ جینیفر بھی اپنے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی، جب اس کی آنکھ کھٹ کھٹ کی آواز پر کھلی۔ پہلے تو یہ سپنا وہم لگا، لیکن دوبارہ کھٹ کھٹ کی آواز پر اس نے کسمسا کر اپنی آنکھیں کھولیں۔ پھر اٹھ کر سوئی جاگی کیفیت میں سوچنے لگی کہ جو اس نے آواز سنی وہ سچ میں تھی یا اس کا وہم۔ کچھ دیر کوئی آواز نہیں آئی، اسے لگا یہ اس کا وہم تھا۔ وہ دوبارہ لیٹ کر آنکھیں بند کرنے والی تھی کہ تبھی اسے پھر کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اسے اپنے کمرے کے باہر سے آ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ وہ بیڈ سے اتری اور دروازے کے پاس آ کر آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر دیکھنے لگی۔ اسے لگا کہ کرن یا اس کی کزن میں سے کوئی ہے۔ اس نے ہلکا سا باہر کی طرف جھانکا اور جو اس نے دیکھا وہ اس کو خوفزدہ کر گیا۔ زرغام گیلری میں ٹہل رہا تھا، اور صرف ٹہل نہیں رہا تھا بلکہ ہر کمرے کے باہر رک کر اس کا ہینڈل پکڑ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کمرہ بند ہونے کی وجہ سے دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ کر دوسرے دروازے پر آیا، وہاں بھی اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ ایک روم سے دوسرے روم کی طرف جانے میں اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ جینیفر! اس نے اب ایک دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا۔ اپنا نام سن کر وہ اور خوفزدہ ہو گئی۔ وہ جلدی سے اندر ہوئی اور دروازہ اچھے سے بند کر کے اپنی اکھڑتی سانسوں کو سنبھالنے لگی۔ زرغام سب سے پہلے اسی کے دروازے پر آیا تھا اور بار بار اسی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جینیفر کی آنکھ اسی آہٹ کی آواز سے کھلی تھی۔ یہ میں کہاں پھنس گئی؟ یہ میرے پیچھے کیوں پڑ گیا؟ کیا مجھے سلطان سے اس کے بارے میں بتانا چاہیے؟ وہ دروازے سے لگ کر زمین پر بیٹھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ یہ آدمی کتنا گھٹیا ہے، جسے کسی کا لحاظ نہیں۔
وہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے بے آواز روتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اسے پھر کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنا پورا دھیان اس آواز پر لگا دیا۔ آہٹ کی آواز قریب سے قریب ہو رہی تھی۔ پھر وہ اس کے کمرے کے دروازے پر آ کر رکی۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ خوف زدہ سی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کچھ پل گزر جانے کے بعد اسے کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ اس نے جھک کر دروازے کی انجیری سے دیکھا۔ زرغام کے جوتے نظر آ رہے تھے۔ اس کا مطلب وہ اس کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر زمین پر گرے تھے۔ وہ ایسے ہی کھڑا رہا اور جینیفر جھیری میں سے اسے ایسے ہی دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس کے قدم پیچھے ہوئے اور وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن جینیفر وہاں سے نہیں ہٹی۔ وہ انجیری میں سے ابھی بھی دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ واپس آ جائے گا، لیکن بہت دیر گزر جانے کے بعد بھی وہ واپس نہیں آیا تو وہ سکون کا سانس لیتی، اپنے کپکپاتے وجود کو سنبھالتی اٹھی اور آ کر گرنے کے انداز سے بیڈ پر ڈھہ گئی۔ وہ اتنے آزاد ماحول کی رہنے والی لڑکی بھی اس سچویشن میں بری طرح خوف زدہ ہو رہی تھی۔ پلیز گاڈ ہیلپ می، اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر کچھ پڑھ کر اپنے اوپر کمفرٹر درست کرتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کی آنکھ پھر کسی آواز سے کھلی۔ اس نے گھبرا کر سب سے پہلے دروازے کی طرف دیکھا۔ آواز دروازے سے نہیں آ رہی تھی۔ پھر آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ کھڑکی کے پٹ کھلتے بند ہوتے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ اس نے شاید کھڑکی کو لاک نہیں کیا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی کھڑکی بند کرنے لگی۔ کھڑکی بہت تیز ہوا کے باعث کھل گئی تھی۔ ہوا کے ساتھ ساتھ بارش ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل کھڑکی بند کی اور پھر پاس پڑی چیئر پر بیٹھ کر اپنے بے ساختہ دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر مسلنے لگی۔ گھبراہٹ حد سے سوا ہو رہی تھی۔ آنسو خود بخود آنکھوں سے بہہ کر آرزوؤں کو بھگو رہے تھے۔ اس وقت اسے اپنے ماں باپ، اپنی گرینی شدت سے یاد آئی تھی۔ اس نے بیڈ سائیڈ پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ پانی پی کر اس نے کھڑکی کی جانب دیکھا۔ 3:15 بج رہے تھے۔ اس نے نڈھال سی ہو کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا دی۔ قریب 5-10 منٹ وہ اسی طرح بیٹھی رہی، لیکن جب گھبراہٹ اور بڑھی تو وہ بجلی کی تیزی سے کرسی سے اٹھی اور دروازے کے پاس آ کر دروازہ آہستہ سے کھول کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ گیلری میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور پھر اپنے کمرے سے تیسرے کمرے کو دیکھا اور بھاگتی ہوئی اس کمرے کے پاس جا کر بے ہوسان کمرے کا دروازہ پیٹ ڈالا۔ ربال جو گہری نیند میں تھا، اس طرح اپنے کمرے کا دروازہ پیٹنے پر ہڑبڑا کر اٹھا۔ اٹھ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھا اور غصے سے دروازے کی طرف چل دیا۔ دروازہ کھول کر اس نے جس ہستی کو اپنے سامنے دیکھا، اسے دیکھ کر اس کا غصہ حد سے سوا ہو گیا۔ کیا پریشانی ہے؟ اس نے انتہائی رکھائی اور غصے سے پوچھا۔ مجھے اس نے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے کہنا چاہا، لیکن لفظ جیسے حلق میں ہی دم توڑ رہے تھے۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا دل اس کے گلے لگ کر زور زور سے رونے کا کیا، لیکن اس کے غصے کی وجہ سے اس سے بات تک تو پوری ہوئی نہیں۔ وہ گلے کے خاک لگتی۔ میں نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں رات کے اس وقت مجھے پریشان کرنے آئی ہو؟
इसने झुंझलाकर पूछा। जेनिफर ने इसकी झुंझलाहट और इसके गुस्से को देखा। इसकी सी आंखों में नींद के साथ साथ गुस्से का आंसर भी था। जबड़े भिजने की वजह से जॉन लाइन और नुमाया हो रही थी। चौड़ी पेशानी पर बिखरे सियाह बाल इसकी पेशानी पर बड़ी तेवरियों को छुपा रहे थे। मुझे डर लग रहा है। मैं अपने कमरे में नहीं सो सकती। मुझे तुम्हारे साथ सोना है, जेनिफर ने इसके गुस्से की परवाह किए बगैर कहा। तो रिबाल इसकी बात पर हैरान रह गया। क्या कहा तुमने? इसने हैरत के समंदर में डूबते हुए पूछा। मैंने कहा मुझे मेरे कमरे में डर लग रहा है। मुझे यहाँ तुम्हारे कमरे में रहना है, तुम्हारे साथ। इसने दोबारा अपनी बात दोहराई और अब की बार कहते हुए वो इसकी तरफ नहीं इसके सीने को देख रही थी। वो शर्टलेस था। जेनिफर की नज़र इसके कटावदार सीने पर अटक कर रह गई। इसका चौड़ा सीना, इसका कसरती वजूद, इसकी बॉडी जिम में घंटों मेहनत करने का पता दे रही थी। क्या बकवास की तुमने? वो हुर्राकर बोला। वो इसकी घबराहट पर घबरा गई, लेकिन हार नहीं मानी। मैंने कहा मुझे अपने कमरे में नहीं सोना, तुम्हारे साथ सोना है, तुम्हारे कमरे में। इसने फिर वही बात की। इस बात से अनजान के सामने वाला इसकी बात का क्या मतलब निकाल रहा है। सुन लड़की, ये तुम्हारा लंदन नहीं है और ना ही मैं कोई आम मर्द हूँ। मैं रिबाल हूँ, समझी? रिबाल ने आगे बढ़कर इसके बाजू को अपने आहिनी गिरफ्त में लेकर गुस्से से गुर्राते हुए कहा। इसी गंद बिरंगत गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ रही थी। जेनिफर की आंख इसके गुस्से और इसकी बात पर झलक गई। ये रोना धोना मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। जाओ अपने कमरे में जाओ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ मैं। इसके हाथों को झटके से छोड़ते रिबाल ने कहा तो वो इस झटके पर अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाई। वो गिरती इससे पहले इसने रिबाल के हाथों को थाम लिया। रिबाल आंखें फाड़े इसे देखने लगा। तुम्हें सुनाई नहीं? वो आया था। मैं सो रही थी। मुझे हार्ट की आवाज़ आई। मैंने उठकर आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर देखा। वो यहीं गैलरी में था। मुझे आवाज़ देता सबके कमरे नॉक कर रहा था। फिर वो चला गया। इसके बाद बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से मेरी खिड़की खोलने और बंद होने लगी। मैं डर गई। प्लीज़ मुझे अपने पास रख लो, वो रोते हुए इसे बता रही थी और आखिरी बात कहते हुए वो इसके शर्टलेस सीने से लग गई। इसके सीने से लगते ही इसके रोने में शिद्दत आ गई। वो कपकपाती अपनी नाजुक बाहें इसकी चौड़ी पुश्त पर रखकर इसके सीने में चेहरा छुपाकर बच्चों की तरह सिसक पड़ी। रिबाल इसके कदम पर बेहिज़्ज़ो हरकत खड़ा रह गया। वो इसके दिल के मकाम पर अपना चेहरा छुपाए रो रही थी। इसके आंसू इसे रिबाल के सीने रिबाल के सीने को भिगो रहे थे। प्लीज़ मुझे अपने पास रख लो जब तक मैं वापस लंदन नहीं चली जाती। मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, मुझसे दूर मत जाओ। मैं यह तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे डर लग रहा है। प्लीज़ मुझसे खुद से दूर मत करो। वो और शिद्दत से रोती और अपने बाहें इसके पुश्त पर कसती इसे अपने पास रहने की इल्तिजा कर रही थी। रिबाल की पूरे वजूद में
جیسے بجلی سی کونجی تھی، دل ایک دم تیز رفتار پر دھڑکنے لگا تھا۔ ٹھنڈے موسم میں بھی ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے جھک کر اپنے سینے سے لگی سنہرے بالوں والی اور نیلی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا، جس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا اور وہ اس کے سینے سے لگے نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ وہ جیسے ہوش میں آیا اور ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے اس نے جینیفر کو خود سے الگ کیا۔ وہ نڈھال سے اس سے الگ ہو گئی۔ اس کا گلابی چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، نیلی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ اس سے الگ ہو گئی، لیکن الگ ہونے کے باوجود بھی اس نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ریبال نے اپنے کلائیوں کو اس کی دودھیا ہاتھوں کی پکڑ میں دیکھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ ریبال ساری بات سمجھ چکا تھا۔ اسے ایک دم اپنے غلط لہجے کا احساس ہوا۔ اس نے آہستہ سے جینیفر کو اندر کیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی جینیفر نے سکون کا سانس لیا۔ میں تمہیں پریشان نہیں کروں گی، میں یہاں بیٹھ جاؤں گی، تم سو جاؤ، اس نے ریبال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے بڑی غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھا، پھر آنکھیں چھوٹی کر کے اور غور کیا۔ ریبال اس کے اس طرح دیکھنے پر نظر چرا گیا کہ تم بیڈ پر جا کر سو جاؤ۔ اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ریبال نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں تم سو جاؤ، میں یہاں بیڈ پر سو جاؤں گی۔ اس نے پھر کہا، سنائی کم دیتا ہے تمہیں؟ ریبال نے سنجیدگی سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر جاؤ، بیڈ پر سو جاؤ۔ اس نے پھر بیڈ کی طرف اشارہ کیا تو وہ اس مکمل شخص کو بھرپور نظروں سے دیکھتی بیڈ کی سمت چل دی۔ یہ اتنا اچھا کیوں ہے؟ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے سوچا، اور پھر کمفرٹر پکڑ کر اپنے پیر اوپر کر کے وہ آرام سے لیٹ گئی۔ لیٹ کر بھی اس کی نظریں ریبال پر تھیں، جو ابھی بھی وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر دونوں کی نظریں یوں ہی آپس میں الجھی رہیں۔ پھر ریبال نے اپنا رخ بدلا اور آگے بڑھ کر کوٹ کی جیب میں سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سگریٹ جلا کر اس نے کھڑکی کھول دی۔ کھڑکی کھولتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے برہنہ سینے سے ٹکرایا۔ ہوا کے ساتھ ساتھ بارش کی کچھ بوندیں بھی اس کے سینے سے ٹکرائی تھیں۔ بارش زوروں شوروں سے ہو رہی تھی۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے کھڑکی کھلنے بند ہونے لگی تھی۔ اس نے اسٹاپر لگا دیا اور سگریٹ کے گہرے گہرے کش لیتا دھواں ہوا کے سپرد کرتا گیا۔ وہ چین اسموکر نہیں تھا، بس کبھی کبھی جب ذہن بری طرح الجھ جاتا تھا تو وہ اسموکنگ کر لیتا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک وہ سکون سے تھا، لیکن جینیفر نے اس کے سینے سے لگ کر اس کا سکون درہم برہم کر دیا۔ اس نے پوری سگریٹ پی اور آخری ٹکڑے کو کھڑکی کے پٹ پر مسل کر باہر پھینک دیا۔ پھر وہیں کھڑا ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں کو اپنے وجود پر محسوس کر کے گہرے گہرے سانس لیتے اس ٹھنڈی ہوا کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ جینیفر خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر کے ریبال نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کے دیکھتے ہی جینیفر نے سر پٹا کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ ریبال نفی میں سر ہلاتا چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ جینیفر کچھ دیر تو ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر ریبال کو دیکھنے لگی۔ اس پر سے اسے نظریں ہٹانا بڑا دشوار لگ رہا تھا۔ وہ سنگ دل شخص اس وقت اسے بڑا پیارا لگ رہا تھا، شاید اس لیے کیونکہ اس نے اس وقت اس کی مدد کی تھی اور اس وقت
کیوں؟ وہ تو اس کی پہلے دن سے مدد کر رہا تھا، لیکن پہلے وہ اسے پیارا نہیں لگا، پھر اب کیوں لگ رہا تھا؟ اس نے سوچا، اگر 5 منٹ میں تم نہیں سوئی تو میں تمہیں اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا۔ اپنے اوپر مسلسل اس کی نظروں کو جمی دیکھ کر ریبال نے کہا تو اس نے ایک دم اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ریبال نے اسے دیکھا اور پھر خود کو، حد ہے، تم اتنے کیئرلیس کیسے ہو گئے ہو؟ اپنے شرٹ لیس ہونے کا خیال آتے ہی وہ خود کو ملامت کرتا اٹھا اور چلتا ہوا بیڈ کے پاس آ گیا۔ اس نے سونے سے پہلے اپنی ٹی شرٹ اتار کر وہیں رکھی تھی۔ وہ نیم اندھیرے میں اپنی شرٹ ڈھونڈنے لگا۔ اس کی شرٹ تکیے کے پاس رکھی تھی، لیکن آدھی تکیے کے نیچے تھی۔ اس نے چھپ کر اپنی شرٹ اٹھانی چاہی کہ تبھی جینیفر نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں کھولتے ہی ریبال نے اس کی طرف دیکھا۔ نیم اندھیرے میں اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ اس کے قریب جھکا ہوا تھا۔ ریبال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنی شرٹ اٹھا کر نفی میں سر ہلاتا لمحوں میں پیچھے ہوا اور اپنی شرٹ پہن لی۔ جینیفر کے ہونٹوں پر آپ ہی آپ مسکراہٹ اود آئی۔ وہ جا کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا اور دوسری سگریٹ سلگانے لگا۔ سگریٹ سلگا کر اس نے اپنے ہونٹوں میں دبا لی۔ جینیفر ادھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں سچ میں اٹھ کر کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا، پھر مت کہنا۔ ریبال نے اس کی نیلی ادھ کھلی چمکتی آنکھیں دیکھ لی تھیں۔ اس نے ریبال کی دھمکی سے گھبرا کر اپنا چہرہ کمفرٹر میں چھپا لیا۔ اس کی پرتی پر ریبال کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور اگلے ہی پل معدوم ہو گئی۔ وہ وہیں بیٹھا سگریٹ پیتا رہا اور وہ کمفرٹر میں منہ چھپائے رہی۔ ریبال نے ٹائم دیکھا، 4 بج رہے تھے۔ اس کی نیند خراب ہوئی تھی اور ایک بار نیند سے جاگنے کے بعد دوبارہ اسے بڑی مشکل سے نیند آتی تھی، لیکن اسے صبح ڈرائیونگ کرنی تھی، اس لیے اس نے سوچا سونے کی کوشش کر لیتے ہیں، تھوڑی نیند آ ہی جائے گی۔ یہی سوچتے اس نے اپنے دونوں پیر سامنے رکھی ٹیبل پر رکھے اور کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ قریب 15-20 منٹ بعد وہ اسی طرح بیٹھا رہا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی اور وجہ بے سکونی نہیں بلکہ جینیفر کی خود پر گڑی نظریں تھیں۔ وہ واقعی بلینکٹ کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ریبال نے تنبیہی انداز میں ہنکارا بھرا تو وہ اس کے ہوں کا مطلب سمجھ کر اب سچ میں خود کو مکمل طور پر کمفرٹر میں چھپا گئی۔ لیٹے لیٹے ریبال کے بارے میں سوچتی وہ آخر نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اسے ریبال کی موجودگی میں کوئی خوف، کوئی ڈر لاحق نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ اس کی موجودگی میں خود کو سیف فیل کر رہی تھی۔ "یو آر مائی پروٹیکٹر"، نیند کی وادی میں اترتے ہوئے اس نے ریبال سے کہا تھا، لیکن وہ اس کی بات نہیں سن پایا۔ وہ سو چکی تھی۔ ریبال کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا۔ اس نے بھی سونے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے بے آرامی میں نیند نہیں آتی تھی، سو وہ وہیں بیٹھا صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ بیٹھے بیٹھے اس نے جینیفر کی بات پر غور کیا اور جیسے جیسے وہ اس کے کہے گئے الفاظوں کو اپنے دماغ میں دہرا رہا تھا، ویسے ویسے اس کے چہرے کی رنگت بدل رہی تھی۔ "مجھے اب سلطان کو بتانا پڑے گا، یہ گھٹیا شخص کس حد تک گر رہا ہے، یہ بات اسے پتہ ہونی چاہیے"، اس نے سوچا اور جینیفر کی طرف دیکھا، جس کے چہرے سے اب کمفرٹر ہٹا ہوا تھا۔ ریبال غیر ارادی طور پر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر اس کے سنہرے بالوں کی لٹیں بکھری ہوئی تھیں۔
नीली आंखें गहराई से बंद थी, छोटी सी नाक रोने की वजह से सुर्ख हो रही थी, गुलाबी होंठ एक दूसरे से जुड़े हुए थे, गालों पर आंसुओं के निशान थे। अपने दोनों हाथ गाल के नीचे रखे सो रही थी। इकबाल खामोशी से इसे देखता रहा, फिर उठकर अपना फोन उठाया और गैलरी ओपन करके इसमें इकलौता फोटो जेनिफर का था वो देखने लगा। असल जिंदगी में ज़्यादा खूबसूरत थी। इसने फोटो को देखा और फिर अपने से कुछ दूरी पर लेडी जेनिफर को। इसने फोटो पर टैप किया तो सारे ऑप्शन ओपन हो गए। इसने डिलीट के ऑप्शन पर अपना अंगूठा रखा और प्रेस कर दिया। फोटो डिलीट पर दो ऑप्शन आए, कन्फर्म और कैंसिल। इसने ऑप्शन को देखा और फिर जेनिफर को देखते हुए न जाने क्यों इसने कैंसिल करके फ़ोन बंद करके दोबारा अपनी जगह पर रख दिया और फिर कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। कर ले, आपको मुझे जितना परेशान करना है कर ले। दिल्ली जाकर मैं अपने घर चली जाऊंगी, तब देखूंगी आप किसे परेशान करेंगे। अपने गले पर सुर्ख धब्बे देखती वो सुल्तान से नाराज़गी से कह रही थी। जो शर्ट के बटन लगा था इसकी नाराज़गी पर मुबहम सा मुस्कुरा रहा था। मिसेस सुल्तान, हम आपको पहले ही वार्न कर चुके थे, अब इस तरह नाराज़ होने की कोई वजह। शर्ट के बटन लगाकर शर्ट को टक करता अब वो अपनी आस्तीन फोल्ड कर रहा था। इसकी बात पर नूरे ने खफगी से इसे देखा। आपको पता है मेरी पूरी बॉडी पर एक निशान नहीं था, लेकिन आपकी वजह से। वो कहते कहते रुक गई। शर्म आड़े आई थी या झिझक इसे नहीं मालूम था, लेकिन एकदम खामोश हो गई। लेकिन हमारी वजह से। इसके खामोश होने पर सुल्तान इसके पास आकर बोला, कुछ नहीं। इसने दुपट्टा सही से दुरुस्त करते हुए कहा, अरे बताएं तो सही, हमारी वजह से क्या? सुल्तान इसे छेड़ने के मूड में आ चुका था। मैंने कुछ कहा ना, आपके तन बदन में आग लग जानी है, इसलिए बेहतर यही है खामोश रहें और नीचे चलें। नीचे सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। नूरे ने फिर से इसे अपने करीब आते देखकर कहा, अपनी बात तो पूरी करें हमारी जान। लेकिन हमारी वजह से? इसने अब आईब्रोज का कर पूछा। आंखों में शरारत नाच रही थी, होठों के कोनों पर खूबसूरत मुस्कुराहट ठहरी हुई थी। इसकी मुस्कुराहट नूरे के तन बदन में आग लगा गई। इसे अपनी स्किन से बड़ा प्यार था। टीनेज में इसके एक्ने हुए थे और इसे याद है कि इसने रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया था। 2-3 एक्ने की वजह से इसने दिल्ली के सबसे बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया था। कहीं हल्की सी खराश भी आ जाती तो वो परेशान हो जाती। इसे अपनी बॉडी पर एक दाग भी गंवारा नहीं था, और यहाँ इसके शौहर ने अपनी मोहब्बत और अपनी शिद्दतों से इसके वजूद के पोर पोर को दागदार कर दिया। वो पलटी और नाराज़ी से बोली, क्या आपकी वजह से मेरी पूरी बॉडी पर सूख धब्बे पड़ गए हैं। इसने दोनों हाथ उठाकर झल्लाते हुए कहा, इन्हें लव बाइट कहते हैं हमारी जान। सुल्तान ने इसकी आंखों में देखकर शरारत से कहा तो वो आंखें छोटी करके इसे घूरने लगी। कसम से अब ऐसे ही निशान मैं आपकी बॉडी पर ना बना अगर कसम से अब ऐसे ही निशान मैंने आपकी बॉडी पर ना बना दिए तो मेरा नाम भी नूरुलैन आफरीदी। सुल्तान ने जैसे ही हुनकारा भरा इसने खुद को एकदम दुरुस्त किया। मेरा मतलब है नूरुलैन सुल्तान नहीं। नूरे ने इसके दुरुस्त कॉलर को दुरुस्त करते हुए कहा, दैट्स माई रोज़। इसके नूरुलैन सुल्तान कहने पर सुल्तान ने कहा, मुझे अपनी इन
चिकनी चुपड़ी चुपड़ी सॉरी चिकनी चुपड़ी होती है वैसे चिकनी लिखा था मैंने, ये चुपड़ी 2 बार लिखा गया। चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाने की ज़रूरत नहीं है। देखना देखना मैं आपको ऐसा ही तंग करूँगी जैसे आप मुझे करते हैं। नूरे को इसका सुकून एक आंख नहीं भा रहा था। हम तो जी जान से तैयार हैं, आप करें तो सही, वो शोखी से बोला। तो नूरे नफ़ी में सर हिलाकर रह गई। मुझे तो लगता है आप हर चीज़ के लिए अज़ल से तैयार हैं। वो इस पर लतीफ़ सा तंज करती बाहर की तरफ जाने लगी। सब कुछ आपकी वजह से। सुल्तान ने पलटकर इसकी कलाई को थामते हुए कहा, शुक्रिया करम नवाजिश आपकी जो आपने मुझे इस लायक समझा। वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट होठों पर सजाकर बोली, एक बात बताएं हमारी जान, आप हमसे नाराज़ किस बात पर हैं? सुल्तान ने इसे खींचकर खुद से लगाते हुए कहा, वजह बताई तो है। नूरे ने कहा, ये तो कोई वजह नहीं हुई। अगर वजह ये है तो फिर हमें भी आपसे नाराज़ होना चाहिए। हमने तो शादी के तीसरे दिन आपको मोहब्बत की ये सौगातें दी हैं। आपने तो शादी की रात ही हमारे साथ जंगली बिल्लियों की तरह सलूक किया था। सुल्तान ने कहा तो वो आंखें छोटी करके इसे देखने लगी। हमें इस तरह देखने से सच नहीं बदल जाएगा। सबूत है हमारे पास, दिखाएं। अब वो कहते हुए सुल्तान ने अपने बाएं हाथ से अपनी शर्ट के बटन खोलकर अपना चौड़ा सीना इसके सामने किया, जहाँ पर अभी भी नूरे के दांतों और नाखूनों के निशान थे। वो शर्मिंदा सी होकर इन निशानों को देखने लगी, लेकिन फिर अगले ही लम्हे अपने दागों को याद करके शर्मिंदगी कहीं दूर जा सोई। ओह तो मैं अब समझी आपने बदला लिया है मुझसे। इसने सुल्तान के सीने पर अपनी मखरूती उंगलियां फेरते हुए कहा, ऐसा समझती हैं आप हमें कि हम आपसे बदला लेंगे? सुल्तान ने अपने सीने पर रखे इसके हाथ पर अपना मजबूत हाथ रखते हुए कहा, क्यों नहीं ले सकते? इसने बड़ी मुश्किल से अपने हाथ को सुल्तान के मजबूत हाथ के नीचे से निकाल कर इसका हाथ हटाया और इसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। नहीं हमारी जान, आपके मामले में ज़रा हम मुख्तलिफ हो गए हैं, वरना कोई और हो तो सच में खुद को तकलीफ़ देने वाले को हम ऐसे तकलीफ़ों से हमकिनार कराएं कि वो बंदा इस वक्त को से जब इसने हमें तकलीफ़ देने का सोचा। सुल्तान ने इसकी आंख में देखकर संजीदगी से कहा तो वो बस गहरा सांस भर कर रह गई। कुछ देर दोनों इसी तरह खड़े रहे। फिर नूरा आहिस्ता से इससे अलग होती दरवाजे की सिमत चल दी। दरवाज़ा खोल कर रुकी, फिर मुड़कर इसे देखा। चले रानीखेत, नवाब साहब का इंतज़ार कर रहा है। नूरे ने एक अदा से इसे बाहर आने के लिए कहा तो सुल्तान मुस्कुराता शाहाना चाल चलता है इसके पास आया और इसका हाथ मजबूती से थामकर कमरे से निकल गया। एक बात बताएं, हम लोग दिल्ली कब जाएंगे? इसने बाहर निकलते हुए पूछा। कल सुबह, सुल्तान ने जवाब दिया। ठीक है, नूरे ने कुछ सोचते हुए कहा। आप क्यों पूछ रही हैं? इसके चेहरे पर सोचों की लकीरें देखकर सुल्तान ने पूछा। मुझे अपने ऑफिस जाना है, बहुत काम जो पेंडिंग है, कुछ इंटरव्यूज़ हैं, कुछ शो हैं। इसने सीढ़ियाँ उतरते हुए जवाब दिया। नूरे अब आप काम, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी मिस्टर सुल्तान। मेरा काम मेरी पहचान है, मैं अपनी पहचान नहीं छोड़ सकती। इसने सुल्तान की बात पूरी होने से पहले कहा। सुल्तान खामोश नज़रों से इसे देखने लगा। मैं अभी जॉब नहीं छोड़ सकती, बहुत कुछ है जो पता लगाना है।
اور ابھی تو آپ کو بھی اپنی صفائی، اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا ہے، جاب چھوڑ کر تو نہیں دے سکتی نا؟ اس نے سلطان کی خاموشی پر کہا۔ اس کی بات پر سلطان نے نظروں کا زاویہ بدل لیا، چہرے پر عجیب سے تاثرات نمایاں ہوئے۔ وہ اس سے بے انتہا بے حساب محبت کر رہا ہے، لیکن اس معاملے میں وہ جس طرح ری ایکٹ کر رہا ہے، اسے وہ چیز تکلیف دے رہی ہے۔ اسے لگ رہا ہے جیسے وہ گناہ گار ہے، یہ سب کچھ اس نے کیا ہے، اور بس یہیں آ کر نوری کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ میں آپ کے دل سے یہ بھانس نکال کر رہوں گی، اس نے سلطان سے کہا، اور اس کا ہاتھ تھام کر ڈائننگ ہال کی طرف چل دی۔ سلطان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اس کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ لوگ رانی کھیت کے لیے نکل رہے تھے، اور فی الحال باہر کھڑے باہر کے خوبصورت منظر کو اپنے فون میں قید کر رہے تھے۔ جینیفر بھی اپنے فون میں فوٹوز اور ویڈیوز بنا رہی تھی کہ تبھی اس کی نظر زرغام پر پڑی۔ وہ بریک فاسٹ پر موجود نہیں تھا، شاید ابھی اٹھ کر آیا تھا۔ زرغام کو دیکھتے ہی جینیفر کو خوف نے آ گھیرا۔ وہ اسے دیکھ کر ریبال کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ ریبال نے اس کی حرکت کو ناگواری سے دیکھا، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے زرغام کھڑا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے خوف کو محسوس کرتے ریبال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں لا کر بیٹھا دیا۔ اسے بیٹھا کر خود زرغام کے پاس آیا، جو اسے اپنے پاس آتے دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے تمہاری آنکھوں کا علاج کرنا پڑے گا، ریبال نے زرغام کے پاس آ کر اس کی آنکھوں میں غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا کیا؟ اس نے پوچھا۔ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ زرغام، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھوں بے موت مارے جاؤ، ریبال نے ایک ایک لفظ پر چبا کر کہا۔ تم مارو گے مجھے؟ تمہاری اوقات ہے اتنی؟ اس نے استہزائیہ کہا۔ ہاں، میں ماروں گا تمہیں، اور اتنی اوقات ہے میری کہ میں تمہیں مار سکتا ہوں، اور تمہیں مار کر تمہاری لاش کا پتہ بھی نہ دوں۔ پتہ ہے نا میں کون ہوں؟ ریبال نے ہنس کر کہا۔ تو زرغام کے چہرے کا رنگ فاقہ ہو گیا۔ میں نے پولیس کی نوکری چھوڑی ہے، پولیس کے دیے جانے والے دھوکے اور فریب نہیں۔ تمہاری موت کو خودکشی یا ایکسیڈنٹ دکھانا میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا، اس لیے اپنی اوقات میں رہنا۔ ریبال اس کے گال تھپتھپاتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کی مسکراہٹ میں تنبیہ تھی، اس کا لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا۔ زرغام گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ واقعی یہ ایسا کر سکتا تھا؟ اس کے جاننے والے کو پتہ تھا کہ ریبال کس بلا کا نام ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ والے اسے ڈیول کہتے تھے، اور وہ تھا بھی ڈیول۔ وہ گھبرا کر سوچنے لگا۔ اس کا دل تو چاہا کہ یہیں سے واپس پلٹ جائے، لیکن پھر خود کو ہمت دلاتا جانے کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ سب بھی اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر رانی کھیت کے لیے نکل گئے۔ جینیفر ریبال کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، اور پورے سفر میں ریبال اس کی نظروں کی زد میں رہا تھا۔ اسے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی، لیکن فی الحال وہ اسے کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھے ہوئے تھا۔ وجہ پیچھے بیٹھی کرن اور اس کی کزن تھی۔ شہریار جیسے ہی کلاس میں داخل ہوا تو اس کی سب سے پہلی نظر مائدہ پر پڑی۔ ایک ہفتے بعد اسے دیکھا تھا، وہ وہیں بیٹھی تھی جہاں اس نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ مائدہ اسے دیکھ کر ہولے سے مسکرا دی۔ بے چین دل کو جیسے قرار آ گیا۔ اس کے مسکرانے پر شہریار نے نہ جانے کیوں ایک دم غصے نے آ گھیرا۔ وہ ایک سخت نظر اس پر ڈال کر کلاس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مائدہ کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ آنکھوں کی سطح
ایک دم نم ہوئی تھی۔ پروفیسر، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ایک لڑکی نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر شہریار سے پوچھا۔ جی بالکل، پوچھیں، شہریار نے پروجیکٹر آن کرتے ہوئے کہا۔ آپ ایک ہفتے یونیورسٹی نہیں آئے، کوئی خاص وجہ؟ اس نے پوری کلاس کی طرف سے سوال کیا۔ وہ سب اس لڑکی کے سوال پر شہریار کو جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگے۔ شہریار نے اس لڑکی کو اور پھر باقی سب کو دیکھا۔ جی، میرے بھائی کی شادی تھی، اس نے جواب دیا۔ سلطان فتح جنگ خان کی، اس نے کہا تو پروجیکٹر آن کردہ شہریار کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا اور پھر ساری کلاس کو، جو اب مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پروفیسر، ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ آپ رامپور کے نواب ہیں، فتح گروپ آف انڈسٹری کے MD ہیں، اس لڑکی نے کہا تو شہریار اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر ٹیبل کے سہارے کھڑا ہو کے سب کو دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ اب آپ کو یہ پتہ چل گیا تو کیا کیا جائے؟ شہریار نے دل کشی سے پوچھا۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ آپ نوابی لائف سٹائل چھوڑ کر، اپنا بزنس چھوڑ کر ہمیں کیوں پڑھا رہے ہیں؟ دوسری لڑکی نے جواب دیا۔ ٹیچنگ میرا شوق ہے اور اپنا یہ شوق مجھے زندگی میں ایک بار پورا کرنا تھا، اس لیے مجھے 6 مہینے کے کانٹریکٹ پر میں نے اس یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا۔ آپ کو پروفیسر کی ضرورت تھی اور مجھے میرا شوق پورا کرنا تھا۔ اب میرا کچھ ہی وقت اس یونیورسٹی میں بچا ہے، میرا شوق پورا ہو گیا ہے، اب میں واپس اپنا بزنس جوائن کر لوں گا۔ شہریار نے کہا تو سب کے چہرے اتر گئے۔ اس کے جواب سے سب کو دھچکا لگا اور سب سے بڑا دھچکا مائدہ کے دل کو لگا تھا۔ کتنی کم مدت ہوتی ہے اس کی خوشیوں کی، اس نے دکھی دل سے سوچا۔ کچھ دن، صرف کچھ دن، اور پھر وہ اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا، جس طرح 6 سال پہلے ہوا تھا۔ پھر وہ اسے کبھی نہیں دیکھ پائے گی۔ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھوں کی سطح نم ہوئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو اوروں سے چھپانے کے لیے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ تمہاری خوشیوں کی مدت کم ہی ہوتی ہے مائدہ۔ کاتب تقدیر نے خوشیوں کا قلم تیری تقدیر پر نہیں چلایا۔ وہ تکلیف کی انتہا کو چھوتی سوچ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ اپنے حالات پر، اپنے نصیب پر، اپنی زندگی پر تلخی سے مسکرا رہی تھی۔ اسی لمحے شہریار نے اسے مسکراتے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ اس کے اندر آگ بھر گئی۔ میرے جانے کی اتنی خوشی؟ ہاں، کیوں نہیں ہوگی؟ میں یہاں ہوں تو وہ شخص اس سے کم ملنے آتا ہے، میں نہیں ہوں گا تو وہ بے دھڑک اس سے ملنے آ سکتا ہے۔ اس نے جلتے دل سے سوچا اور ایک قہر بھری نظر اس پر ڈال کر پڑھانے لگ گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ مسکراتا ان سے باتیں کر رہا تھا اور اب ایک دم ہی سنجیدگی کا لبادہ اڑے انہیں پڑھا رہا تھا۔ پروفیسر، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے ماسٹرز تک رک جائیں؟ سیکنڈ رو میں بیٹھی ایک لڑکی نے پوچھا۔ شہریار نے اس کے سوال پر اسے اور پھر مائدہ کو دیکھا۔ مائدہ بھی اسے دیکھ رہی تھی، اس کا روا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ دل میں امید کی ایک کرن جگی تھی۔ چشمے کے پیچھے سے سنہری آنکھیں امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں، لیکن اس کے جواب نے پل بھر میں اس کی امیدوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ نہیں، بالکل نہیں، پہلے میں ایسے
پہلے میں ایسا سوچ سکتا تھا لیکن ابھی کسی طور ممکن نہیں، اس نے مائدہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے جواب کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ کیوں پروفیسر، اب یہ کسی طرح ممکن کیوں نہیں؟ ایک لڑکے نے پوچھا۔ بس یہاں کچھ چیزیں مجھے ڈسٹرب کرنے لگی ہیں اور میں اپنی زندگی میں اب ڈسٹربنس نہیں چاہتا۔ اس لیے اس نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن مائدہ کو پتہ تھا یہ وہ بات اسے سنا رہا ہے۔ مائدہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بھیج دیا۔ درد و تکلیف کی لہر دل میں اٹھی تھی جس کا اثر پورے وجود پر ہوا تھا۔ وہ سر جھکائے خالی خالی نظروں سے نوٹ بک کو دیکھنے لگی۔ شہریار نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر پڑھانے لگا۔ پھر پورے لیکچر کے دوران اس نے ایک غلط نظر بھی مائدہ پر نہیں ڈالی۔ مائدہ بھی سر جھکائے بظاہر پڑھ رہی تھی لیکن اس کا دل، اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ کلاس کے بعد وہ اپنے کیبن میں آ کر بیٹھ گیا۔ ایک بے چینی سی پورے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ مجھے تم سے نفرت کرنی چاہیے، اس کے باوجود میں تم سے نفرت نہیں کر پاتا۔ مجھے تم پر غصہ آتا ہے۔ مجھے تم سے شکایتیں ہیں۔ میرے کچھ سوال ہیں جو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ وہ ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے اپنی آنکھوں کی سطح پر اترنے والی نمی کو کس کے آنکھیں بند کر کے اندر ہی اندر اتارتے ہوئے بولا۔ اسے اپنے دل کی حالت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بیک وقت اسے غصہ اور اس کی حالت پر ترس آ جاتا تھا۔ اسے دیکھتا تو گزرے 6 سالوں کا خسارہ اس کے اندر غصہ بھر دیتا، پھر اس کی تکلیف دیکھتا تو یہ 6 سال جیسے کہیں کھو سے جاتے۔ اس کی تکلیف اسے اپنی تکلیف بھلا دیتی۔ وہ آنکھیں بند کیے ہی سب کچھ سوچ رہا تھا جب اس کے کیبن کا دروازہ ناک ہوا۔ کیبن کا دروازہ ناک ہونے پر اس نے آنکھیں کھولیں، پھر اپنے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتے سنبھل کر بیٹھا اور آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر وہ شخص اندر داخل ہوا، شہریار کے چہرے کا زاویہ بدل گیا۔ آنکھوں میں غصے اور ماتھے پر شکنیں ابھری تھیں۔ السلام علیکم، عمر نے اندر آ کر سلام کیا۔ آنکھوں میں غصہ اور ماتھے پر شکنیں ابھری تھیں۔ السلام علیکم، عمر نے اندر آ کر سلام کیا۔ شہریار سلام کا جواب دیے بنا لب بھیجے سے دیکھتا رہا۔ براہ راست ان دونوں کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی لیکن اس ایک واقعے نے شہریار کے دل میں عمر کے لیے غصہ بھر دیا تھا۔ وہ اس سے اپنا رقیب لگنے لگا تھا اور اب اپنے رقیب کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ منظر پھر دوبارہ اس کی آنکھوں میں کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ عمر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر خود کو مضبوط بناتا آگے بڑھا اور ٹیبل کے دوسری طرف کرسی کے پیچھے کھڑے ہو کر مضبوط لہجے میں بولا، مجھے آپ سے مائدہ کے بارے میں بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے بنا تمہید کے کہا اور شہریار کا دماغ اس کی بات پر بھگ سے اڑ گیا۔ جاری ہے جی جناب، کیسا لگا آپ کا آج کا ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کر دیا کیجیے کمنٹ، نہ کیا کیجیے پریشان۔ اتنا بھی سوری میں کہوں گی کہ کیا کہوں، چلیے نہیں کہتے پھر آپ لوگوں کو برا لگے گا۔ خیر بات تو میں سچ کہتی لیکن کڑوی لگے گی، تو بس یہی کہ جب میں محنت کر رہی ہوں تو میں یہ ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں کہ آپ لوگ تھوڑے سے کمنٹ کر دیں۔ اتنا کیا چاہتا ہے 1-2 لفظ لکھنے میں؟ ہم اتنا لمبا لکھ سکتے ہیں، وائس اوور کر سکتے ہیں، آپ کمنٹ بھی نہیں کر سکتے، لائک بھی نہیں کر سکتے،
تو پلیز میری ریکویسٹ ہے، سب لائک شیئر کامنٹ کریں گے، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں گے۔ چلیں ملتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔